السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے واصف علی واصف صاحب کی کتاب دل دریا سمندر کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، اور آج جو مضمون ہمارے سامنے ہے اس کا عنوان ہے گمنام ادیبوں کے نام۔ چلیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ علم و حکمت کسی کی میراث نہیں، دانشوروں کے علاوہ بھی دانشور ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے پاس سچائی اور دانائی رکھتے ہیں، لیکن انہیں دامن شہرت تک رسائی نہ ہو سکی۔ وہ جن کے افکار کسی اخبار یا رسالے کی زینت نہ بن سکے، ایسے شعراء جن کا کلام بلاغت، نظام ردی کاغذ کے ٹکڑوں اور سگریٹ کے خالی پیکٹوں تک محدود رہتا ہے۔ وہ جن کے قلوب کائنات کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہوتے ہیں، لیکن جن کو حوادث زمانہ نے رستہ نہ دیا۔ آج کا کالم ایسے ہی گمنام ادیبوں کے نام منسوب ہے۔ زندگی کے دشت و صحرا اسے باہوش گزارنے والے ایسے بے شمار ادیب زندگی کے دشت و صحرا سے باہوش گزرنے والے ایسے بے شمار ادیب اور دانشور ہیں جو خاموش رہے۔ ان کے پاکیزہ اور منزہ خیالات لبِ اظہار تک نہ آئے۔ ایسے لوگ کیفیات میں کسی سے کم نہیں۔ ان کا تخیل، احساس وارفتگی، دیوانگی، جنون، آگہی، عقل، دل اور نگاہ ایک پوری واردات ہے۔ وہ قلم اٹھائیں تو کتابیں لکھ دیں، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے سکوت کو اظہار پر ترجیح دی۔ انہوں نے اپنے درد کو رسوا نہ کیا، اپنے عشق کو اہل جہاں کے گوش گزار نہ کیا۔ وہ نوک خار پر قطرہ شبنم کی طرح رقص تو کر گئے، لیکن اپنے رقص کو تماشا نہ بننے دیا۔ شاید حیا مانے تھی یا ان کی زبان اور ان کے قلم پر صبر اور جبر کے قفل تھے۔ وہ اظہار حرف آرزو کرنے کی بجائے بے نیاز آرزو کیوں ہو گئے؟ بے نیاز آرزو کیوں ہو گئے؟ ان کے نالہ ہائے نیم شب پر، ان کے آنسوؤں پر آسمان رویا، لیکن انہوں نے کسی انسان کو اپنے کرب کا گواہ بنانا گوارا نہ کیا۔ کیوں؟ کیا وہ انسانوں سے مایوس ہو چکے تھے؟ کیا ان کو کسی پر اعتماد نہیں تھا؟ کیا انہیں کوئی قابل اعتماد غمخوار نہ ملا؟ وہ گویائی کے مالک تھے، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، لیکن وہ گنگے کیوں بنے رہے؟ وہ خاموش طوفان بپا کیوں نہ ہوا؟ وہ علم و آگہی کے چراغ تو تھے، لیکن سہمے سہمے مدم مدم وہ مجسم شعر تھے، سراپا غزل تھے، مکمل ادیب تھے، دانشور تھے، لیکن وہ خاموش رہے۔ آخر کیوں؟ یہ بہت بڑا کیوں ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، آج کا نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے اپنے جواب کا منتظر۔ اس سوال کا جواب اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ لوگ جن کے پاس جواب تھا وہی تو گمنام ادیبوں کے حقوق اظہار کی راہ میں دیوار تھے۔ وہ دانشور جو اونچی کرسیوں پر براجمان تھے، وہ کیسے کسی اجنبی کو اپنے دانش کدے میں داخل ہونے دیتے؟ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا رستہ نہیں روک سکتا، دریا اپنا رستہ خود بنا لیتے ہیں۔ بجا ہے دریا اپنا رستہ خود ہی بناتے ہیں، لیکن اس کنارے کی طرف جس پر بند نہ باندھا گیا ہو۔ رستہ لینے کی بات نہیں، رستہ دینے کا ذکر ہے۔ جب سر پر آسمان گر جائے، پاؤں تلے سے زمین نکل جائے، تو رستہ لینے کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے تمام حقوق کے باوجود گمنام رہنے میں ہی عافیت محسوس کرتا ہے۔ اپنا حق لینے کی استعداد ہر صاحب حق کے پاس نہیں ہوتی۔ مجبور انسان اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہونا ہی اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔ گمنام ادیبوں اور گمنام شعراء کی کاوشیں کسی نہ کسی نام سے شائع ہوتی رہیں۔ خوش بختی نے بدبختی سے ان کا فن خرید لیا۔
یہ کس کا حق تھا، دینے والے کا یا لینے والے کا، اس کا فیصلہ مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گمنام ادیب کے مرنے سے کئی نامور ادیب مر جاتے ہیں۔ اس سماج میں کتنے ساگر صدیقی لٹتے رہے، اور وہ اس لیے خاموش رہے کہ انہیں بولنے سے کچھ حاصل ہوتا ہوا دکھائی نہ دیا۔ صاحب تخلیق کوئی اور ہے اور صاحب دیوان کوئی اور۔ گمنام ادیب غریب نہ ہوتا تو گمنام کیوں ہوتا؟ دانشوروں کی عزت و توقیر میں خدا نخواستہ کمی مدعا نہیں، واللہ نہیں، مدعا تو اس کی عافیت ہے جس کے پاس دولت احساس ہے، جوہر تخلیق ہے لیکن اس کے فن کا سہارا نہیں۔ وہ بکتا ہے اور حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا، اسے امید کا کنارہ نظر نہیں آتا، وہ فن سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور گمنامی کے اندھیروں کو اپنا نصیب سمجھ کر چپ ہو جاتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ہر انسان گوہر نایاب ہے، ایک در مکنون ہے، ایک آدمی کے پاس، ہر آدمی کے پاس شرف ہے، سب کی گٹھڑی میں لال ہے، سب کے آنگن میں چاند اترا ہے، سب کے سر پر سایہ افلاک ہے، سب کے پاؤں کے نیچے وہی زمین ہے، سرمایہ خیال ہر ذہن کے لیے ہے، دولت احساس ہر دل کے لیے ہے، ہر زبان گویائی رکھتی ہے، ہر نظر کو نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا یکساں حق ہے۔ جو بیان نہیں کرتا وہ بھی صاحب دیوان ہے، اور جو دیوان چھپ نہیں سکتا وہ بھی دیوان ہے، مکمل دیوان مرثے و معلّہ۔ کتنے ہی مصنف اس انتظار میں مر گئے کہ ان کا کلام ان کی زندگی میں چھپ سکے، لیکن کیسے؟ زندگی میں جن ادیبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ان کے دن منائے جاتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے لنگر تقسیم ہوتے ہیں، مقالے پڑھے جاتے ہیں، ان کے مزار پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ گمنامی میں مرنے والے ادیبوں کو مرنے کے بعد دانش کدے کا معزز رکن نامزد کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس ادیب کی عزت افزائی ہے یا توہین؟ سوچنے والی بات ہے کہ جو موتی ابھی سیب کے باطن میں ہے اور جو ابھی زینت بزم نہیں ہوا، کیا وہ موتی نہیں ہے؟ جو پھول صحن چمن میں نہ کھل سکا، کیا وہ پھول نہیں؟ کیا صحرا میں کھلنے والا پھول صرف اس لیے پھول نہیں کہلاتا کہ اسے دیکھا نہیں گیا؟ جنگل میں ناچنے والے مور کو کوا تو نہیں کہا جا سکتا، کیا گمنام ادیب ادیب نہیں؟ کیا بے دیوان شاعر نہیں؟ کیا مشاعروں میں پہلے پڑھنے والے شعراء کے اشعار کمزور ہوتے ہیں؟ ادیب کے وزن سے اس کا ادب تو وزنی نہیں ہو جاتا؟ کیا ادب صرف ٹی ہاؤس میں پیدا ہوتا ہے؟ کیا ادیب صرف رسائل، اخبار اور ٹی وی تک ہی ہے؟ کیا شہروں سے باہر ادیب نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ان لوگوں کے حالات نے ان کے احساسات و خیالات کو منجمد کر دیا۔ گردش زمانہ کی وجہ سے یہ گمنام ادیب سہم سے گئے، ان کے جذبات سسک کر سو گئے، ان کے سر دست شفقت سے محروم رہے، ان کے ماحول نے ان کا ساتھ نہ دیا، ان کے ادب کے چراغ جلنے سے پہلے ہی بجھ گئے۔ وہ رموز مرگ و حیات سے باخبر تھے، لیکن ان کی گمنام تصانیف دن کا اجالا دیکھنے سے محروم رہیں۔ ان کے افسانے خریدنے والا کوئی نہ تھا، بیچنے والا کوئی نہ تھا، چھاپنے والا تو درکنار، سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کی ادبی زندگی کی بے بسی پر افسوس کرنے والا بھی کوئی نہ مل سکا۔ جنگ کے گمنام سپاہیوں کی طرح ادب کے گمنام مسافروں کو سلام کہنا واجب ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہیں قابل عزت ہیں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، قصبوں میں، گاؤں میں، گھر کی چار دیواری میں، کارخانوں میں، فوج میں، سول میں، ہاسٹلز میں، غرض یہ کہ جہاں بھی ہیں خوب ہیں۔ ان کی سوچ ادب ہے، ان کا تخیل ادب ہے، ان کے پاس دانش ہے لیکن وہ دانشور نہیں، ان کے پاس ادب ہے لیکن وہ ادیب نہیں۔ ان کے حسن خیال کو گمنامی کے غار سے باہر نکالنا نصیب نہ ہو سکا۔ ایسے ادیب دراصل آتشی جزیرے ہیں جو اگر زبان کھولیں تو پانی میں آگ لگ جائے، لیکن وہ اور ان کا ادب خاموش ہے۔ شاید وہ شہرت اور کامیابی کو درخور احتنا ہی نہ سمجھتے،
وہ اپنے آپ کو ادیب کہلوانے کی تمنا سے آزاد کر چکے ہیں، وہ بے نیاز ہیں، اپنی مستی میں مست، اپنی رعنائی خیال میں محو، ستائش و صلہ کی آرزو سے بہت دور۔ ان کا فن ہی ان کی سند ہے، وہ اپنی تنہائیوں میں انجمن ہیں، اپنے حال میں صاحبان حال ہیں، کال کا جامہ چاک کر چکے ہیں، وہ عظیم ہیں، انہیں کسی کالم کی ضرورت بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب نگاہ مل جائے، کوئی شعیب علیہ السلام میسر آ جائے تو شبانی کو کلیمی میں بدل دیتا ہے۔ جس ہیر کو وارث شاہ مل گیا، وہ ہیر گمنامی کے اندھیرے سے ایسی نکلی کہ ادب کے آسمان پر آفتاب و مہتاب بن کے طلوع ہوئی۔ وارث شاہ کے دم سے ہیر حق ہو گئی، اس کی داستان، اس کا عشق زبان زد خاص و عام ہے۔ اب وہ ہیر روح کی فریاد ہے، وہ علم بولتی ہے، عرفان میں بات کرتی ہے، فلسفہ بیان کرتی ہے، عشق و حسن کے رشتوں کا تجزیہ کرتی ہے، گنگناتی ہے، رقص کرتی ہے، عشق مجازی سے عشق حقیقی کے ناطے جوڑتی ہے، راہ سلوک کی منزلیں طے کرتی ہے، طالبان حق کے لیے ایک استعارہ ہے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ کتنی ہی ہیریں اپنے وارث شاہ کے انتظار میں خاموش بلکہ فراموش ہو گئی۔ ان کا عشق زندہ رہا لیکن ان کی داستان مر گئی، ان کے رانجھے ان کی خاطر کسی بالنات سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ اس طرح وہ شعلہ بجھ گیا، وہ آگ دب گئی، وہ عشق و ادب گمنام رہا۔ انتظار کی صلیب پر لٹکنے والی روح فریاد تو کرتی رہی لیکن کسی وارث شاہ کے کان تک صدا نہ پہنچی، اور یوں کتنے باغ جہاں میں لگ سوکھ گئے۔ گمنام ادیبوں کو سرپرست چاہیے، ان کا ہاتھ پکڑا جائے، ان کے پاس تازہ واردات کی تاثیریں ہیں، انہیں پھیرایا اظہار درکار ہے۔ آج کے نئے اور گمنام ادیب کو بڑے مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ آج کا سانحہ یہ ہے کہ نئے فکر کے لیے بھی پرانے مفکر ہی دائی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ قدیم ادب اپنا رنگ بدل لیتے ہیں اور اس طرح نئے خیال کا استحصال ہوتا رہتا ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ پرانا ادیب نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ ریٹائر ہوتا ہے۔ جب تک بزرگ ادیب بوڑھا نہ ہو، نیا ادیب جوان نہیں ہو سکتا۔ جب تک بزرگ ادیب ریٹائر نہ ہو، نیا ادیب فائز نہیں ہو سکتا۔ اس طرح پرانا خیال جو اپنے زمانے میں نیا تھا، آج کے زمانے میں بھی نیا پن اختیار کرنا چاہتا ہے، اور یوں نامور ادیب صرف گمنام ادیب ہی پیدا کرتے رہیں گے، اور نئے تخلیق کار شہر سے دور، شہر یار سے دور اپنے فن کی سسکیوں کو ہمیشہ کی نیند سے سلا دیں گے۔ المیہ یہ ہے کہ شہرت اپنے آپ کو ہر شعبے میں مشہور دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ دانشور جس کی عمر اسلام اور خدا پر بے باک بلکہ گستاخ تنقید میں گزری، آج نعت کی محفلوں میں موجود ہے۔ مارکس کو پیغمبر ماننے والے آج سیرت النبی علیہ السلام کے شاعرے ہیں۔ کل کے قصیدہ گو آج کے بھی قصیدہ گو ہیں۔ نامور ادیب میں شاید کوئی خامی نہ ہو، لیکن گمنام ادیب میں کم از کم ایک خوبی ضرور ہے، وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ وہ گمنام رہ سکتا ہے لیکن ظاہر و باطن میں فرق برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی گمنامیوں کو سلام۔ اسی کے ساتھ ہی یہ مضمون ختم ہوا۔ آپ لوگوں کی سماعت کا بہت شکریہ۔ سلامت رہیں۔ جزاک اللہ۔